سی ڈی اے میں اس وقت کھلبلی ہے، بڑے بڑے افسران پریشان ہیں کیونکہ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج خادم حسین سومرو صاحب نے سی ڈی اے کے بڑے بڑے افسران کو طلب کر لیا ہے 13 تاریخ کو اور پھر 17 تاریخ کو۔ وجوہات کیا ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ میں ہوں نوید صدیقی، السلام علیکم۔ ایشو کچھ یوں ہے کہ 4، 5 اور 6 اگست کو اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اسلام آباد کے مختلف کمرشل، ایگرو اور دیگر جو کلاس 3 شاپنگ سینٹرز میں پلاٹس ہیں قیمتی، ان کی آکشن ہوئی۔ آکشن تو بہت اچھی طریقے سے ہوئی ہے، کافی پیسے آئے ہیں اور کافی مال جمع ہو گیا سی ڈی اے کے پاس خرچ کرنے کے لیے، مگر اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ متنازع اس وقت یہ آکشن ہوئی 3 روزہ جب کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آکشن کمیٹی نے 2 متنازع پلاٹ جن کے اوپر حکم امتناع تھا 3 عدالتوں سے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سول عدالتوں سے 2، اسے بیچ دیا۔ ایک پلاٹ ہے 17A ایگرو اور ایک پلاٹ ہے 18A آرچر سکیم میں مری روڈ کے اوپر۔ یہ 2.5 ایکڑ کے 2 پلاٹس ہیں۔ ایک 17A جو ہے وہ 96 کروڑ کا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ تقریباً 2.25 ارب روپے کے قریب ہے، اسے بیچا گیا ہے کچھ کم و زیادہ۔ تو یعنی دونوں پلاٹس کی قیمت اگر لگائی جائے تو 2.25 ارب روپے میں یہ بنتی ہے، کم و بیش بنتی ہے۔ اسے بیچ دیا ہے، مگر اس وقت صورتحال یہ نہیں، اچھی بات ہے کہ سی ڈی اے کے پاس پیسے آئیں گے، مگر ایشو یہ ہے کہ حکم امتناع یعنی اسٹے آرڈرز کے باوجود اسے بیچ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سی ڈی اے نے عدالت سے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اسٹے آرڈرز ویکیٹ کیے جائے، خارج کیے جائے، مگر سی ڈی اے کے اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریو پارٹی تھی، متاثرہ پارٹی تھی، وہ بھی عدالت کے پاس پہنچ گئی اور کانٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست دے دی، جس پر معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے سی ڈی اے کے افسران کو کہا ہے کہ آپ اب جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ لوگوں نے کنٹیمپٹ کی ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنے گی۔ جس کے بعد سی ڈی اے کے کونسل، لاء ڈائریکٹریٹ اور دیگر اعلیٰ افسران کو عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر اب دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ ہماری بات ہوئی تھی پہلے، میں نے بلاگ کیا تھا، اب دوبارہ ڈی جی اور دیگر لوگوں سے جو کہ لاء ڈائریکٹریٹ کے ہیں، ان افسران کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے دونوں پلاٹ 17A اور 18 آکشن نہیں کیے، صرف بڈنگ لی ہے۔ تو بڈنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان افسران کا موقف ہے کہ یہ ان کے اوپر سٹیٹس کو ہے، یعنی پوزیشن سی ڈی اے کا، سی ڈی اے کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر دونوں کیس جو ہوئے ہیں ان 2 پلاٹس کے اوپر وہ انلیگل ہیں اور انہیں سزا بھی ہو چکی ہے۔ ہم نے صرف بڈنگ لی ہے اور بڈنگ اپروو نہیں ہوئی، پلاٹ آکشن نہیں ہوئے جب تک سی ڈی اے بورڈ اپروول نہیں کرتا۔ تو یہ عجیب سا ایک مذاق خیز قسم کا دعویٰ ہے، مگر دوسری طرف تیسری ایک فریق کو بھی اس میں پھنسا دیا گیا ہے، جس بیچارے نے اتنے پلاٹس مہنگے خریدے ہیں، اتنی ٹوکن منی دی ہے کروڑوں کی، اور جب تک اب کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بھی پیسے پھنس گئے، اور دوسری طرف تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کلیم بھی ہو گیا ہے، اونرشپ بھی آ گئی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے کہ حکم امتناعی کے باوجود سی ڈی اے کو شہ مل گئی ہے کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنا، اس کا مذاق اڑانا، تو لہٰذا اب سی ڈی اے کے افسران کو، لاء ونگ کو بھگتنا پڑے گا۔ لاء ونگ کے ڈائریکٹریٹ نے ایک ایڈوائز بھی دی تھی اسٹیٹ ڈائریکٹریٹ کو اور آکشن کمیٹی کو کہ آپ لوگ اسے آکشن نہ کریں، مگر ساتھ یہ بھی دے دی ملا جلا آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ ہمیشہ لاء ونگ آدھا تیتر آدھا بٹیر ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور ساتھ اس کا حل بھی دے دیتے کہ ایسے کرو۔ تو پہلے یہ ایڈوائز دی کہ یہ سٹیٹس کو ہے، اونرشپ سی ڈی اے کی ہے، اسے آکشن نہ کیا جائے، یہ حکم امتناع کا کہنا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آپ اس کے اوپر بڈنگ کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک آکشن قبول نہیں ہوگی، کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک سی ڈی اے بورڈ اس کے اپروول نہیں دیتا۔ جس کے بعد سی ڈی آکشن کمیٹی کو شہ ملی، انہوں نے دونوں ایگرو پلاس 2.5 ایکڑ کے وہ فروخت کر دیے 2.25 ارب میں، اور حکم امتناع ہونے کے باوجود اب دیکھنا ہے کہ عدالت جو ہے معزز کیا فیصلہ کرتی ہے ان 2 کیسوں میں۔